بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول گریٹ فالز، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یس کنگ، آپ کے حکم پر 100% عمل ہوگا، ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جاؤ اور انہیں بے ہوشی کے عالم میں صحیح سالم یہاں لے آؤ، لیکن خیال رکھنا یہ بہرحال عام افراد نہیں ہیں، کنگ نے کہا۔ یس کنگ، میں ہر طرح سے خیال رکھوں گا، ہنری نے کہا۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو، مجھے کامیابی کی رپورٹ چاہیے، ناکامی کی نہیں، کنگ نے کہا۔ تو ہنری نے اٹھ کر سلام کیا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی لمحے اس بڑے کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہاتھ میں کارڈ لیس فون اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ آپ کا فون ہے کنگ، کارلس کی طرف سے، لڑکی نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو کنگ نے کارڈ لیس فون اس سے لے کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، کنگ نے سخت لہجے میں کہا۔ کارلس بول رہا ہوں، ولنگٹن سے، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بڑے عرصے بعد فون کیا ہے، کوئی خاص بات؟ کنگ نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ ڈوف کا ایک پیغام پہنچانا ہے تم تک، کارلس نے کہا۔ تو کنگ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ ڈوف اس اصل ریکٹ کا سب سے بڑا نام تھا جس اسلحہ ریکٹ سے کنگ کا تعلق تھا۔ پیغام؟ جلدی بولو، کنگ نے کہا۔ کارپ آئی لینڈ پر پاکیشیا کے 10 افراد ایک بوٹ کے ذریعے سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کامیری دریا کے راستے ڈیلاس پہنچنا ہے۔ تم نے انہیں نہیں چھیڑنا، انہیں صحیح سلامت کامیری دریا پر پہنچنا چاہیے، کارلس نے کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ راستے میں بحری نرسلوں کا جنگل ہے، اوپن بوٹ کے ذریعے تو وہ اسے کراس نہیں کر سکتے، بلکہ نرسلوں نے ان کے جسموں کے پرخچے اڑا دینے ہیں، کنگ نے کہا۔ نرسلوں سے جو ان کا حشر ہوتا ہے وہ خود جانے، لیکن تم نے انہیں نہیں چھیڑنا، کارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری سوری کارلس، تم نے دیر کر دی ہے، کنگ نے کہا۔ دیر کر دی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ابھی تو انہوں نے کراس گارڈ سے حرکت بھی نہیں کی، وہ میری کال کا انتظار کر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے دیر کر دی ہے، کارلس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم سے پہلے مجھے لارسن نے ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کے چہرے سلامت رہیں۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ کارپ آئی لینڈ کی لیز کے سلسلے میں لارسن اور اس کے باس نے میری حمایت کی تھی، اس لیے میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ میں نے لارسن سے وعدہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے آدمی ہنری کو مکمل ہدایات دے کر بھجوا دیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں وعدہ کر کے اسے ہر صورت میں پورا کرتا ہوں اور حکم دے کر کبھی واپس نہیں لیا کرتا، اس لیے تم نے دیر کر دی۔ اگر تم پہلے مجھے فون کر دیتے تو میں لارسن کو ٹال دیتا، لیکن اب مجبوری ہے، میں خود ڈوف سے معافی مانگ لوں گا، کنگ نے کہا۔ ان کے خاتمے کی کیا پلاننگ بنائی ہے تم نے؟ کارلس نے کہا۔ ان کی بوٹ پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر ہوگی، وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، تو انہیں بند بوٹ میں لاد کر کامیری جزیرے پر لایا جائے گا، جہاں ان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دوں گا، اور پھر ان کی لاشیں لارسن کو بھجوا دوں گا، کنگ نے کہا۔ تو پھر سنو، ان میں ایک آدمی ہے عمران، اسے زندہ چھوڑ دینا، باقیوں کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا، بے شک ہلاک کر دینا، لیکن اگر یہ عمران ہلاک ہو گیا تو پھر ڈوف کے مطابق نہ تم رہو گے اور نہ ہی جزیرہ، اور تم جانتے ہو کہ ڈوف بھی جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہ عمران اس کا محسن ہے، اسے ہر صورت میں زندہ رہنا چاہیے، کارلس نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے دھمکیاں مت دو کارلس، تم جانتے ہو کہ کنگ دوستوں کا دوست ہے اور دشمنوں کا دشمن۔ تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا ہے، اس عمران کو میں تو نہیں جانتا، پھر اسے کیسے علیحدہ کروں گا، کنگ نے کہا۔ انہیں ہوش میں لا کر پوچھ گچھ کر لینا، عمران سامنے آ جائے گا، باقیوں کو بے شک ہلاک کر دینا، اس عمران کو میرے پاس بھجوا دینا، کارلس نے کہا۔ لیکن بقول لارسن یہ سیکرٹ ایجنٹ ہیں، عام لوگ تو نہیں۔ پھر تو انہیں باندھنا پڑے گا ہوش میں لانے سے پہلے،
کیا تم اس عمران کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ کنگ نے کہا۔ وہ میک اپ میں ہوں گے، تم انہیں رسی سے باندھ کر ہوش میں لے آنا۔ اب سیکرٹ ایجنٹ گینڈے تو نہیں ہوتے کہ رسیاں توڑ دیں، کارلس نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ڈوف کو کہہ دو کہ عمران زندہ سلامت اس تک پہنچ جائے گا، کنگ نے کہا۔ اوکے، اگر کہو تو میں ڈوف کو کہہ دوں کہ وہ خود بھی تم سے بات کر لے، کارلس نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کنگ نے فون آف کر کے ساتھ کھڑی فون سیکرٹری کو دیا اور وہ سلام کر کے مڑی اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اب یہ نیا پرابلم سامنے آ گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر ڈوف بگڑ گیا تو میرے لیے بے حد مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کنگ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر ایک دیوار کے ساتھ موجود ریک میں سے اس نے شراب کی بوتل اٹھائی اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ کارپ آئی لینڈ وے ڈیلاس کے قریب سے گزرنے والے کامیری دریا پر نہیں تھا۔ یہ پرنس جارج کے قریب آ کر پھر گھوم کر ایک طرف ایکریمیا کے اندر سے ہوتا ہوا سمندر تک جا پہنچتا تھا، لیکن یہ راستہ دنیا کے خطرناک راستوں میں سے ایک تھا، کیونکہ اس راستے میں تقریباً 20-25 میل تک ایسے بحری نرسل موجود تھے جن کے کنارے خنجروں سے بھی تیز اور انتہائی مضبوط تھے۔ بعض جگہوں پر تو ایسے نرسل بھی تھے کہ جو موٹر بوٹ کے پرخچے اڑا دیتے تھے۔ البتہ انسانوں کے لیے یہ نرسل انتہائی خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ دنیا میں اس کے علاوہ بھی ایسے کئی راستے تھے جہاں بحری نرسلوں کے جنگلات موجود تھے، لیکن یہ چوڑے راستے تھے اور بحری نرسل ہمیشہ درمیان میں اگتے ہیں، اس لیے سائیڈوں میں اتنے چوڑے راستے بچ جاتے تھے جہاں سے موٹر بوٹ کو بآسانی گزارا جا سکتا تھا۔ البتہ موٹر بوٹ کا کیپٹن غافل ہو جائے اور موٹر بوٹ نرسلوں میں جا گھسے تو موٹر بوٹ میں موجود افراد زخمی یا ہلاک ہو سکتے تھے۔ لیکن اس کارپ وے میں نرسلوں کا جنگل اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ دونوں اطراف میں خالی جگہیں بہت کم رہ گئی تھیں، اور اس جگہ سے موٹر بوٹ بغیر نرسلوں سے ٹکرائے آگے گزر نہیں سکتی تھی۔ اس لیے یہاں بند بوٹ استعمال کی جاتی تھی، اور یہ بند بوٹ بھی ایسے میٹیریل سے بنائی جاتی تھی کہ نرسل اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت پرنس جارج کے قریب کراس گارڈ نامی گھاٹ پر موجود تھا۔ وہاں سیاحوں کا بھی خاصا رش تھا، کیونکہ سیاح موٹر بوٹ میں بیٹھ کر ان نرسلوں کے جنگلات کا قریب جا کر نہ صرف نظارہ کرتے تھے بلکہ ان مناظر کی فوٹوگرافی بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ آگے نہ جا سکتے تھے اس لیے وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے، اور چونکہ دوسری طرف یہ آبنائے سمندر میں جا گرتی تھی اور وہاں پانی کی رفتار اس قدر تیز ہو جاتی تھی کہ موٹر بوٹ تو ایک طرف چھوٹے جہازوں کے بھی اوپر سے خاصی گہرائی میں سمندر میں گرتے ہوئے پرخچے اڑ جاتے تھے، اس لیے وہاں گھاٹ کے قریب ہی بیریئر لگا رہتا تھا تاکہ موٹر بوٹس اس طرف نہ جا سکیں۔ یہاں کافی رش تھا، سیاحوں کی خاصی بڑی تعداد موٹر بوٹس پر نرسلوں کے جنگلات کی سیر کے لیے جا رہی تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان کی پلاننگ ایکریمین ایجنسیوں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ سمندر کے راستے فیری پر سوار ہو کر ہوسٹن پہنچیں گے، اس لیے دونوں ایجنسیوں کی تمام تر توجہ سمندر اور گھاٹ پر ہی ہوگی۔ ان میں سے کسی کو خیال نہ ہوگا کہ وہ نرسلوں کے جنگل کو کراس کر کے ڈیلاس پہنچ سکتے ہیں، اور چونکہ نرسلوں کو اوپن بوٹ میں کراس کرنا ناممکن تھا اس لیے ان کی اس کراس گارڈ خالی گھاٹ کی طرف کوئی توجہ نہ ہوگی۔ جناب مائیکل، یہ آپ نے نئی بات کب سوچ لی؟ پہلے تو آپ نے ذکر نہیں کیا تھا، صفدر نے احتیاطاً عمران کا اصل نام نہ لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اب بات چیت کافی فاصلے سے ٹیپ کر لیے جانے والے آلات بھی مارکیٹ میں آ گئے تھے۔ یہ جب ہوائی جہاز میں کال آئی تو میں نے سوچا کہ اب کچھ مختلف پلاننگ ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے فیری میں سوار سینکڑوں افراد کو بھی ہلاک کر دیں گے، اور موٹر بوٹ تو ویسے ہی آسان نشانہ ہوتی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ نرسلوں کو اس طرح اوپن بوٹس میں کراس بھی تو نہیں کیا جا سکتا، ہم ہلاک نہ بھی ہوں تب بھی شدید زخمی بہرحال ہو سکتے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ یہ نرسل کتنے فاصلے تک ہوں گے عمران صاحب؟ نعمانی نے پوچھا۔ کم از کم 25 میل تک، عمران نے کہا۔
تو نعمانی نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم مخصوص تیراکی کا لباس پہن کر اس وے کو کراس کر لیں، لیکن اتنا فاصلہ تو ناممکن ہے، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب تم یہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟ جولیا نے کہا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ نرسلوں کو بحفاظت کراس کر کے کامیری دریا تک پہنچ جاؤں، اور مجھے اس کوشش کے نتیجے کا انتظار ہے، عمران نے کہا۔ کس طرح؟ کیا بند بوٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، بند بوٹ کو بھی میزائلوں سے اڑایا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ نے کیا کسی ہیلی کاپٹر کا بندوبست کیا ہے؟ صالحہ نے کہا۔ کارپ جزیرے پر قابض کنگ اس پورے ایریے کا کنگ ہے، اس کے پیچھے ایکریمیا کے بڑے بڑے گینگسٹر ہیں، وہ انتہائی حساس اسلحے کے بین الاقوامی ریکٹ کا خود ایک بڑا ہے، اس لیے وہ اگر ہیلی کاپٹر کو بھی فضا میں اڑا دے تو اسے کسی نے بھی نہیں پوچھنا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب گھاٹ پر بنے ہوئے ہوٹل کے ہال میں بیٹھے ہاٹ کافی پینے میں مصروف تھے۔ پھر آخر آپ نے کیا سوچا ہے؟ صالحہ نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ یہی سوچا ہے کہ بڑے بھائی کو اگر برف کی شہزادی فی الحال نہیں مل سکتی تو اپنی چھوٹی بہن کو بھلکڑ ایس کے پلے ہی باندھ دیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ نے بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا۔ تم نے خوامخواہ فی الحال کا لفظ بول دیا، برف کی شہزادی تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ تنویر بھلا ایسے موقع پر کب خاموش رہ سکتا تھا؟ تم نے ضرور بات کرنی ہوتی ہے، تم خاموش نہیں رہ سکتے، جولیا نے تنویر پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ میں بولوں یا خاموش رہوں؟ نتیجہ وہی نکلے گا جو میں نے بتایا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو بخوبی علم ہے کہ جب تک ہم سیکرٹ سروس میں ہیں ہماری شادیاں نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم شادیاں کریں گے تو سیکرٹ سروس سے باہر ہوں گے، اس کے باوجود آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، صفدر نے کہا۔ اب بھی تو بقول تنویر تم یہی کچھ کر رہے ہو، ناکام ناکاج، بس غیر ملکوں کی سیاحت اور واپسی، عمران نے جواب دیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے یا جولیا کی وجہ سے؟ تنویر بول پڑا۔ میری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ڈپٹی چیف ہو، تم خود لیڈ کرو ٹیم کو، تم خوامخواہ پیچھے ہٹ جاتی ہو اور چیف عمران کو ہائر کر لیتا ہے، جو چیف پر اپنی کارکردگی شو کرنے کے لیے خود ہی سب کچھ کرتا رہتا ہے اور ہم صرف تالیاں بجانے کے لیے رہ جاتے ہیں، تنویر نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب نیک نامی جو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے حصے میں آئی ہے اور آ رہی ہے، یہ سب عمران کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھو، عمران کو اس راستے کا بھی علم تھا جبکہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی جاننے کی، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے یقیناً تنویر کی بات بری لگی تھی، لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران کے سیل فون کی مخصوص گھنٹی بج اٹھی، تو عمران نے کوٹ کے اندرونی جیب سے سیل فون نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، پرنس مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کارلس بول رہا ہوں پرنس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ عمران نے کہا۔ کنگ سے بات ہوئی ہے، ہم سے پہلے ایک ایکریمین ایجنسی ریڈ سرکل نے اس سے وعدہ لے لیا تھا کہ کنگ آپ کو ہلاک کر کے آپ کی لاشیں اس کے خاص ایجنٹ لارسن کو بھجوا دے گا، اور کنگ کا ریکارڈ ہے کہ وہ اپنا وعدہ ہر صورت میں پورا کرتا ہے، لیکن وہ ڈوف کی بات رد نہ کر سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نہ صرف جزیرہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا بلکہ وہ خود بھی کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، اس لیے وہ اس حد تک ترمیم پر آمادہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، البتہ آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں لارسن کو بھجوا دے گا۔ اب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ اس بظاہر معمولی سے فون سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کارلس نے کہا۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں، بے حد شکریہ، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پرنس، مجھے آپ کے بارے میں بخوبی علم ہے، لیکن آپ کنگ کو کمزور نہ سمجھیں، وہ نہ صرف جسمانی طور پر خاصا طاقتور ہے بلکہ اس جزیرے پر اس کے 20-25 مسلح افراد ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور وہ ویسے بھی طبیعتاً بے حد شفاق آدمی ہے، اس لیے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، کارلس نے کہا۔ بے فکر رہو، جتنی گنجائش تم نے اس سے حاصل کر لی ہے یہی ہمارے حق میں بہت ہے، باقی ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ تھینک یو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ بائے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، تو عمران نے سیل فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا
کیونکہ اس نے فون کا لاؤڈر آن کیا ہوا تھا، اس لیے کارلس کی آواز اس کے ساتھی بھی سن رہے تھے۔ یہ کیا ہوا کہ وہ ہمیں ہلاک کر دیں گے اور تمہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا اور تم اس پر خوش ہو گئے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں تنویر، اسے ہم سب کو ہوش میں لانا ہوگا تاکہ وہ عمران کی شناخت کر سکے۔ ویسے اسے الہام تو نہیں ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عمران ہے، صفدر نے کہا، لیکن ہم بے ہوش ہونے سے بچانے والی گولیاں پہلے استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ ہمیں باندھ کر چیک کرے گا اور ایسے لوگ معمولی بات پر فائر کھول دیتے ہیں، جولیا نے کہا۔ عمران صاحب، مس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں بے ہوش ہونے کے بجائے ہوش میں رہنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ وہ کیا؟ سب نے چونک کر کہا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم دونوں ایجنسیوں سے چھپ کر وہاں جا رہے ہیں، جبکہ کارلس نے اطلاع دی ہے کہ ریڈ سرکل کے لارسن نے پہلے ہی کنگ سے بات کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ریڈ سرکل تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ہم کراس گارڈ سے کارپ وے پر سفر کر کے ڈلاس پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ راستہ ہمارے لیے قطعی غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ لارسن پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں بخوبی جانتا ہوگا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ایک عام سے اسمگلر کے بس کا روگ نہیں، اس لیے لازماً اس نے کامیری دریا پر اور پھر ڈیلاس اور گریٹ فالز سب جگہوں پر اپنے آدمی تعینات کر رکھے ہوں گے اور چوکیاں بنا دی ہوں گی۔ اس لیے ہمارے لیے یہ راستہ اختیار کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، واقعی تم بہت گہرائی میں سوچتے ہو، واقعی ایسا ہی ہے، جولیا نے کہا۔ لیکن اور کون سا راستہ ہے ڈیلاس پہنچنے کا؟ صفدر نے کہا۔ یہاں سے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم واپس جائیں اور پھر براہ راست ایکریمیا پہنچ کر ڈیلاس جائیں، عمران نے کہا۔ ناکام واپسی کا نام مت لو، ہم نے ہر صورت میں آگے بڑھنا ہے بس، کسی اور کے بولنے سے پہلے تنویر نے کہا، اور سب نے اس کی بات کی توثیق میں سر ہلا دیے۔ اگر اس راستے سے جانا ہے تو پھر بے ہوشی سے بچنے والی گولیاں یہاں آسانی سے نہ ملیں گی، کیونکہ اقوام متحدہ کے شعبہ صحت نے ایسی گولیوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ ان کا زیادہ استعمال منشیات کے طور پر ہونے لگ گیا تھا، اور یہ گولیاں زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے انسانی صحت پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ البتہ یہ گولیاں خاص مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، لیکن یقیناً ہم ریڈ سرکل کی نگرانی میں ہیں، وہ کسی وجہ سے یہاں ہم پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے انہوں نے کنگ سے بات کی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں بہرحال کسی نہ کسی صورت آگے بڑھنا ہے، تنویر نے کہا۔ عمران صاحب، اگر ہم کارپ وے سے جائیں یا کسی اور راستے سے جائیں، ڈیلاس اور گریٹ فالز پر چیکنگ تو بہرحال موجود ہوگی، اس بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہم مشن مکمل کرنے نکلے ہوئے ہیں، سیاحت نہیں، اس لیے رکاوٹیں تو بہرحال ہوں گی، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں زیادہ خطرہ کس طرف سے ہے۔ ہوسٹن جانے کے لیے فیری پر سوار ہوں تو وہاں بھی ریڈ سرکل نے فیری کو اڑانے کا بندوبست کر رکھا ہوگا، اور یہاں بھی ریڈ سرکل کا نام ہی سامنے آ رہا ہے، لیکن دوسری ایجنسی کیا کر رہی ہے، اس کا کوئی معاملہ اب تک سامنے نہیں آیا۔ اگر ہم کارپ وے سے جائیں اور بچ کر کامیری دریا تک پہنچ جائیں تو پھر ہوسٹن کی طرف سے جانے والے طویل راستے سے بچ کر وہاں پہنچ جائیں گے، جس پر یقیناً بلیک سٹار نے انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ ایک کام ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ذہن کو بلینک کر لوں گا تاکہ مجھ پر بے ہوش کر دینے والی گیس کا اثر نہ ہو، اور میں خود جب چاہے ہوش میں آ جاؤں تاکہ سچویشن کو آسانی سے سنبھالا جا سکے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، پرنس جارج بڑا شہر ہے، یہاں سے گیس ماسک بھی تو آسانی سے مل سکتے ہیں، اگر ہم گیس ماسک پہن لیں تو سرے سے بے ہوشی نہ ہوں گے، صدیقی نے کہا۔ ہاں، واقعی صدیقی کا مشورہ بہترین ہے۔ سب نے ہی صدیقی کی رائے کی تائید کر دی تو صدیقی کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ پھر ہم کارپ آئی لینڈ پر پہنچنے کے بجائے ملک عدم پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا، تو سب اس طرح چونک پڑے جیسے عمران نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ وہ کیسے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ ہم پر گیس فائرنگ یقیناً کسی ہیلی کاپٹر سے ہی کی جائے گی، بند بورڈ سے گیس فائر نہیں کی جا سکتی، اور جب وہ لوگ چیک کریں گے کہ ہم نے گیس ماسک پہن رکھے ہیں تو وہ ہم پر فائر کھول دیں گے، عمران نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس پہلو پر میرا ذہن ہی نہیں گیا،
صدیقی نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، تم چیف ہو، تم صرف حکم دے سکتے ہو، یہ سوچنا وغیرہ ہم جیسوں کا کام ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اب ہم نے یہاں بیٹھ کر صرف باتیں ہی کرنی ہیں یا آگے بھی بڑھنا ہے؟ تنویر نے قدرے ناراض لہجے میں کہا۔ اللہ کا نام لے کر چلتے ہیں، چلو اٹھو، ہم نے ایئرپورٹ جانا ہے، عمران نے کہا تو سب اس طرح اچھل پڑے جیسے عمران نے انہیں ڈنڈے سے ضرب لگائی ہو۔ ایئرپورٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سب نے ہی تقریباً بیک زبان ہو کر کہا۔ ان حالات میں کارپ جانا خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ کنگ جیسے بدماشوں کی فطرت کسی بھی لمحے کچھ سے کچھ کر سکتی ہے، اور چونکہ فاصلہ طویل ہے اس لیے اتنے عرصے تک ذہن کو بلینک نہیں رکھا جا سکتا، اور ہمیں بہرحال ہیلی کاپٹر پر ہی کارپ آئی لینڈ لے جایا جائے گا۔ راستے میں ہوش آنے کا مطلب ہے کہ موت بھی آ سکتی ہے، اس لیے اب یہی سوچا گیا ہے کہ پرنس جارج سے طیارہ چارٹرڈ کرا کر ویلنگٹن پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے ڈیلاس پہنچ جائیں۔ اس طرح دونوں ایجنسیوں کو ڈاج دے کر ہم اپنے ٹارگٹ پر پہنچ سکتے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو سب نے اس بار اس کی تائید کر دی۔ بلیک سٹار کا سپر ایجنٹ جوڈی، جو اپنے سیکشن آفس میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا، سامنے ایک فائل کھلی ہوئی موجود تھی اور اس کی نظریں اس طرح فائل پر جمی ہوئی تھیں جیسے وہ فائل کے نیچے میز کو دیکھ رہا ہو، اور ساتھ ہی وہ میکانکی انداز میں شراب کے گھونٹ بھی مسلسل لے رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جوڈی بول رہا ہوں، جوڈی نے آنکھیں اوپر اٹھا کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ چیف کی کال ہے باس، دوسری طرف سے اس کے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، جوڈی نے کہا۔ ہیلو جوڈی، کرنل نیلسن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے نیلسن کی مخصوص آواز سنائی دی۔ حکم چیف، جوڈی نے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا کیا ہوا؟ لگتا ہے تم ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھے ہو، کرنل نیلسن نے کہا۔ آپ کو ایسا تاثر کیوں ملا ہے باس؟ جوڈی نے قدرے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب سے کرنل گروز نے بات کی ہے تم نے کوئی رپورٹ ہی نہیں دی، کرنل نیلسن نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے چیف، آپ کو میری فطرت کا تو علم ہے کہ میں خواہ مخواہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے من گھڑت رپورٹیں دینے کا عادی نہیں، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کو میں نے آزاد نہیں چھوڑا۔ پہلے پرنس جارج سے رپورٹ آئی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، حتیٰ کہ میک اپ چیک کرنے والے کیمرے بھی انہیں چیک نہیں کر سکے، اور نہ ہی وہ ہوسٹن جانے والے فیری پر سوار ہوئے، کیونکہ فیری پر سوار ہونے والے سب سیاح تھے اور ان سب کے پاس بین الاقوامی سیاحتی کارڈ تھے۔ پھر ہوسٹن میں اس فیری کے مسافروں کو بھی چیک کیا گیا، وہ سب ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، اور اس طرح یہ بات طے ہو گئی کہ عمران اور اس کے ساتھی کم از کم فیری کے ذریعے ہوسٹن نہیں پہنچے، جیسا کہ ان کی پلاننگ تھی۔ اس کے بعد اطلاع ملی کہ لارسن نے کارپ آئی لینڈ کے کنگ کاؤنٹ کو فون کر کے کہا ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ ایک اوپن بوٹ میں کارپ وے پر سفر کر کے ڈیلاس پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں لارسن کو بھیجی جائیں، اور اب تھوڑی دیر پہلے رپورٹ ملی ہے کہ ایسی کوئی موٹر بوٹ کارپ وے پر دکھائی نہیں دی جس میں پاکیشیائی ایجنٹ سوار ہوں۔ کنگ ہیلی کاپٹروں سے نگرانی کرا رہا ہے، تمام موٹر بوٹس یا لانچیں نرسلوں تک پہنچ کر اور فوٹوگرافری کر کے واپس چلی جاتی ہیں، اس لیے وہ کسی پر حملہ نہیں کر رہے۔ میں نے اطلاع دینے والے سے کہا ہے کہ وہ کراس گارڈ گھاٹ پر چیکنگ کرائے، لیکن ابھی تک اس کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی، جوڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی پرنس جارج پہنچ کر غائب ہو گئے ہیں، لیکن وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ دو راستے ہیں، ایک ہوسٹن والا اور دوسرا کارپ وے، لیکن دونوں پر وہ نہیں گئے تو وہ ایکریمیا اور خصوصاً ڈیلاس کیسے پہنچیں گے؟ کرنل نیلسن نے کہا۔ دیکھیں اب کیا کہا جا سکتا ہے، معلومات کا انتظار ہے، جوڈی نے کہا۔ اوکے، جیسے ہی ان کے بارے میں کوئی معلومات ملیں مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہنا، یہ ہمارا مشن ہے، ریڈ سرکل کا نہیں، اور اسے ہم نہیں مکمل کرنا ہے، کرنل نیلسن نے کہا۔ یس چیف، جوڈی نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور جوڈی نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو جوڈی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جوڈی نے کہا۔ پرنس جارج سے ہارڈی کی کال ہے باس،
دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، جوڈی نے کہا۔ ہیلو، ہارڈی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا معلوم ہوا ہے؟ جوڈی نے کہا۔ باس، آپ کے حکم پر ہم نے کراس گارڈ پر چیکنگ کی تو وہاں کوئی مشکوک گروپ موجود نہ تھا، لیکن ایک ویٹر نے بتایا ہے کہ یہاں کافی دیر تک 10 افراد کا گروپ موجود رہا ہے، جس میں 2 عورتیں اور 8 مرد تھے، اور ہمارے وہاں پہنچنے سے کچھ دیر پہلے وہ اٹھ کر گئے ہیں، جس پر میں نے وہاں موجود ٹیکسی ڈرائیوروں سے معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ یہ 10 افراد 3 ٹیکسیوں میں سوار ہو کر گئے ہیں، جس پر میں ٹیکسی آفس گیا اور وہاں کے انچارج کو بھاری معاوضہ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے ٹیکسی ڈرائیوروں سے معلوم کرے کہ انہوں نے ان لوگوں کو کہاں ڈراپ کیا ہے۔ یہاں چونکہ ہر ٹیکسی میں فون موجود ہوتا ہے جس کا لنک ٹیکسی آفس سے ہوتا ہے، اس لیے جیسے ہی فون پر جنرل اعلان نشر ہوا، کچھ دیر بعد 3 ٹیکسی ڈرائیوروں کی طرف سے کال آ گئی کہ یہ تینوں ٹیکسی ڈرائیوروں نے ان میں 10 افراد کو ایئرپورٹ ڈراپ کیا ہے۔ یہ معلوم ہونے پر میں فوراً ایئرپورٹ پہنچا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ 10 افراد یعنی سیاحوں کا ایک گروپ طیارہ چارٹر کرا کر ولنگٹن گیا ہے، اور میرے یہاں پہنچنے سے 2 گھنٹے پہلے طیارہ ولنگٹن میں لینڈ کر چکا ہے۔ میں نے وہاں کے کاغذات کی نقول دیکھی ہیں۔ یہ وہی کاغذات ہیں جن کی نقول ہم نے پرنس جارج ایئرپورٹ سے حاصل کی ہیں۔ یہ وہی پاک ایشیائی ایجنٹوں کا گروپ ہے، ہارڈی نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر انہوں نے ولنگٹن ہی پہنچنا تھا تو وہ پاک ایشیا سے براہ راست بھی تو آ سکتے تھے، جوڈی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ہمیں ڈوج دینا چاہتے تھے باس، ہارڈی نے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ان کا ٹارگٹ تو ڈیلاس ہے، اور ولنگٹن سے ڈیلاس ہوائی سروس موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ڈیلاس میں کوئی ایئرپورٹ ہے، اس لیے لامحالہ وہ سڑک یا ریل کے ذریعے ہی ڈیلاس پہنچیں گے۔ اس لیے میں دونوں جگہوں پر چیکنگ کا حکم دے دیتا ہوں، جوڈی نے کہا۔ باس، وہاں ہیلی کاپٹر سروس بھی جاتی ہے، یہ لوگ بڑا ہیلی کاپٹر بک کرا کر ڈیلاس پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ڈیلاس میں ہیلی پیڈ پر خصوصی چیکنگ کروائیں، ہارڈی نے کہا۔ او ہاں، تمہاری بات درست ہے۔ اگر یہ پرنس جارج سے ولنگٹن کے لیے طیارہ چارٹرڈ کرا سکتے ہیں تو ولنگٹن سے ڈیلاس کے لیے ہیلی کاپٹر بھی چارٹرڈ کرا سکتے ہیں۔ تم وہاں ان کی تلاش جاری رکھو، وہ لازماً کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے، جوڈی نے کہا۔ یس باس، میں پہلی فلائٹ سے ولنگٹن جا رہا ہوں اپنے ساتھیوں سمیت، اور ہم جلد ہی آپ کو کامیابی کی رپورٹ دیں گے، ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جوڈی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر ایک خیال کے آتے ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ولنگٹن میں جیگر سے بات کراؤ، اس کے بعد میں چیف سے بات کروں گا، جوڈی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد گھنٹی کی آواز سنائی دی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جوڈی نے کہا۔ جیگر لائن پر ہے باس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، جوڈی نے کہا۔ ہیلو باس، میں جیگر بول رہا ہوں، ولنگٹن سے، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ایجنٹس پرنس جارج سے طیارہ چارٹر کرا کر ولنگٹن پہنچ چکے ہیں۔ ان کی تعداد کے بارے میں تمہیں معلوم ہے، 8 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ یہ لازماً کسی ہوٹل میں رہیں گے، اور خاص بات یہ کہ انہوں نے بہرحال ڈیلاس پہنچنا ہے، اور ڈیلاس پہنچنے کے لیے یا تو یہ بس کا سفر اختیار کریں گے، یا ریل گاڑی کا، یا ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے۔ تم نے ان تینوں جگہوں پر چیکنگ کرانی ہے۔ جیسے ہی یہ نظر آئیں، اول تو کوشش کرو کہ ان کا وہیں خاتمہ کر دیا جائے، یا اگر ایسا نہ کر سکو تو مجھے فوری اطلاع دو، جوڈی نے کہا۔ اوکے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پرنس جارج سے ہارڈی بھی اپنے ساتھیوں سمیت ولنگٹن پہنچ رہا ہے۔ وہ اپنے طور پر کام کرے گا اور تم نے اپنے طور پر کام کرنا ہے، جوڈی نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں یہاں نہ ہوتا تو میں خود وہاں تمہاری نگرانی کرتا، لیکن اب تم نے مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دینی ہے، جوڈی نے کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، جیگر نے کہا تو جوڈی نے ریسیور رکھ دیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جوڈی نے کہا۔ چیف سے بات کریں، فون سیکرٹری نے کہا۔ ہیلو چیف، میں جوڈی بول رہا ہوں، جوڈی نے کہا۔ ہاں، کوئی خاص پیش رفت؟
چیف نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، ابھی ابھی پرنس جارج سے رپورٹ ملی ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹ وہاں سے طیارہ چارٹرڈ کرا کر ولنگٹن گئے ہیں۔ جب ہمارے آدمی کو علم ہوا تو چارٹرڈ طیارے کو ولنگٹن پہنچے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب میں نے وہاں احکامات دے دیے ہیں کہ انہیں ہوٹلوں میں تلاش کیا جائے اور خصوصاً ڈلاس جانے کے لیے بس اڈے، ریل یا ہیلی کاپٹر سروس، ان سب کو چیک کیا جائے۔ جوڈی نے کہا، لیکن انہوں نے ولنگٹن ہی پہنچنا تھا، تو پھر پرنس جارج جانے کا کیا فائدہ؟ چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔